السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کل لیلۃ البرات، لیلۃ النصف من شعبان، شب برات ہیں۔ شب برات کے متعلق فضائل و احکام بتانے کے لیے میں اس وقت حاضر نہیں ہوں۔ گزشتہ یعنی تقریباً آج سے 15 دن 20 دن 17 دن پہلے شب معراج میں حیدرآباد کو یعنی بے چین کر دینے والا اور پورے حیدرآباد کو غمزدہ کر دینے والا واقعہ زو پارک کے پاس کے برج، آرام گھر کے برج کے اوپر 3 معصوم بچوں کی موت کی شکل میں پیش آیا۔ یقین کریے کہ پورے حیدرآباد کے اوپر ایک سکتہ طاری تھا۔ وہ معصوم بچے بہت معصوم تھے کہ کفن بھی ان کی ہائٹ سے بڑا تھا اور ان کے چہرے کفن کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم پھولوں کی طرح جو ابھی کھل بھی نہ سکے وہ عالم تھا۔ پتہ نہیں ان کے ماں باپ اور ان کے گھر والوں کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ وہ معصوم بچے وہ بھی ایسے ہی دیگر ہمارے بچوں کی طرح مغرب سے نکلے تھے، خوشیاں مناتے ہوئے اپنے مسجدوں میں نماز پڑھے ہوں گے، لیکن نماز کے بعد شیطان نے انہیں ورغلایا، گاڑی کی کنجی لیے اور نکل گئے۔ یہ بچوں کو اتنی عمر کے اندر اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ نہیں جانے اور ایسے کام نہیں کرنے کی اپیلیں ہر سال کرتے ہیں، ہر موقع پر کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپیلیں جو مسجدوں میں ہوتی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں، ان بچوں تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اور واقعی بات ہے، جو بچے روڈوں پر پھرتے ہیں وہ بچے مسجدوں کے اندر جلسوں میں بیٹھنے والے بچے نہیں ہوتے، وہ کہ ہم علماء اور بڑے بڑے مفکرین جو بتاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جہاں تک ہماری بات پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں وہ ان بچوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ وہ بچوں کے اپنے ترجیحات، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپیلیں کرنے سے بات نہیں ہوگی، کیونکہ جان چلی جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور ہم ہر سال ان خاص موقعوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، سڑک حادثات پیش آتے ہیں، کسی کے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ تو میں اس موقع کے اوپر علماء اور حفاظ کا ایک بڑی تعداد تو مسجدوں کے اندر بیان کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کچھ عملی اقدام ہمیں کرنی چاہیے، صرف بیان سے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں۔ میں ایک بڑی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا یاد ہے کہ سن 2004 2005 2006 2007 یہ وہ موقع تھا جب ہماری تنظیم فوکس بہت روڈ پہ کام کرتی تھی۔ اس وقت ہمارے بڑے بھائی مولانا محسن بن محمد الحمومی صاحب یہ نوجوانوں کو دیکھ کر ایک کام کیا کرتے تھے، وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ماروتی وین تھی، اس کے اوپر اسپیکر لگا کر یعنی ہم مسجد میں بیان کرتے، دیگر اساتذہ آ کے مسجد میں بیان کرتے، وہ مسجد میں بیان نہیں کرتے تھے۔ وہ ان موقعوں کے اوپر رات میں 10 بجے 10:30 بجے روڈ پہ نکل جاتے، اور روڈ پر بہت سارے نوجوان گاڑیاں لے کر چلاتے ہوتے، تو روڈ سائڈ پر کسی بڑی روڈ پر ان لوگوں کو 1-2-4 والنٹیئرز کو لے کر کے انہیں کونے میں لے لیتے، مسجد میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا بیان، اور اس روڈ سائڈ پر اگر آپ 10 سے 15 منٹ اگر بتائیں تو ان بچوں پہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں جتنا بھی آپ سنائیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مسجدوں میں آنے والے، روڈ پہ جانے والوں میں فرق ہے۔ مسجد میں آنے والے خاموش مسجد میں آتے اور چلے جاتے ہیں، روڈ پر پھرنے والے بچوں تک بات پہنچانا ہے تو ہم علماء کو، ہم حفاظ کو روڈ پہ آنا پڑے گا، گراؤنڈ ورک کرنا پڑے گا، کارنر میٹنگ کرنا پڑے گا۔ آپ ان موقعوں کے اوپر محلے کے نوجوانوں کو لے کر، محلے کے جو مدارس کے یعنی ابھی فارغ ہونے والے طلباء ہیں، یعنی علماء ہیں، فضلاء ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے قوم کے بچے ہمارے بچے ہیں، ان کا نقصان ہمارا نقصان ہے۔ مساجد کے علماء الگ ہیں، مسجدوں میں جائیں گے، لیکن بعد میں دیگر نوجوان حفاظ اپنے محلے کے نوجوانوں کو لے کر، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بڑے پولائٹ، بڑے نرمی کے ساتھ، کوئی نہیں ماننے والا بھی ملے گا، کوئی سخت ملے گا، لیکن آپ ان کو نرمی کے ساتھ باہر نکلیں، اور ہر محلے کے نوجوان ایک ٹیم بنا کر کے اپنے محلے پہ پوری نگرانی رکھیں۔ میری درخواست ہے کہ اپنے محلے پر ابھی، اور آپ عشاء کے بعد ٹیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آج رات میں ٹیم بنا کر کے اعلان کر دیں پورے محلے میں کہ یہ 10 نوجوان اور ان کے اوپر فلاں مؤذن صاحب یا امام صاحب ذمہ دار ہوں گے،
پورے محلے کے وہیں کا وہیں محلہ کمیٹی بنا کر کے اپنے بچوں کو اچھا کیا کام میں لگائیں گے آپ؟ صرف اور خالی بچوں کو مت جاؤ بولنے سے نہیں ہوگا. جو مسجدوں میں تقاریر ہوتے ہیں وہ بچے اس کے اندر دلچسپی نہیں رکھتے. اردو میں تقاریر ہوتے اتنی گاڑی اردو بچے ہمارے نہیں سمجھتے. تو ان کے لائق ان کی مناسبت سے ان کے اپنے کام میں کوئی نہ کوئی پلان بنا کے مشغول کرے. دیکھیے ہمارے پاس بڑی کمی یہ ہے، بوڑھوں کو بھی وہی بات، جوانوں کو بھی وہی بات، بچوں کو بھی وہی بات. ہمارے پاس کوئی کیٹیگریز نہیں ہوتے ہیں. ان نوجوان بچوں کو لے کر نوجوانوں کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی ایسا عملی کام ترتیب دیں اور پھر اس کے بعد ان کو اس میں مشغول رکھیں، ان کی اچھی رہنمائی کرے. تو میری درخواست ہے، بڑی عاجزانہ درخواست ہے، بڑی دردمندانہ درخواست ہے، محلے والی کمیٹی والے صرف مسجد میں جلسے رکھ لینا کافی نہیں ہے. محلے کی مساجد کی کمیٹی محلے کے تمام لوگوں کا خیال رکھے. اور آج ہی کا دن ہے، کل پھر یہ ٹائم تک کوئی آپ کو ملنے والے نہیں ہے. رات میں 10-11 بجے پھر نکلیں گے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پولیس روکنے جائے گی، پولیس سے مدبر غیر ضروری ہمارا امیج متاثر ہوگا. میں پھر ایک بات درخواست کرتا ہوں نوجوان علماء سے، جو مساجد میں جن کی تقاریر نہیں ہیں وہ گھر میں نہ بیٹھے، وہ اپنے نوجوانوں کو لے کر روڈوں پہ نکلے. آپ یقین کریے چند دن کے اندر دیکھیں گے آپ نوجوان تبدیل ہوں گے اور حالات میں فرق آئے گا. میں پھر ایک بار پیرنٹس سے، سرپرستوں سے درخواست کرتا ہوں اپنے بچوں پہ رحم کھائیں، اپنے بچوں کو مصروف رکھیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، گاڑیوں کی کنجیوں سے احتیاط کریں، بچوں کو باہر نکلنے نہ دیں اور ساتھ رکھیں، حتی الامکان ساتھ رکھیں. ماں باپ اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں تو یہ مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا. بہرحال اس رب العالمین سے دعا ہے کہ اس لیلۃ البرات میں اور اس کے بعد رمضان کی راتوں میں ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے، آفات و بلائیات سے اللہ محفوظ فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم لائیو دے دیے